بلغ معه السعي، فرمایا جب وہ بیٹا باپ کے ساتھ تھوڑا چلنے پھرنے لگ گیا، ادھر اور دوڑنے کے قابل ہو گیا، قال یا بنی انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى۔ فرمایا بیٹا میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹا کہنے لگا جی آپ وہ کیجئے جس کا آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے، افعل ما تؤمر، آپ وہ کریں جس کا آپ کو آرڈر ملا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اب بیٹا تو چھوٹا سا ہے، ابراہیم علیہ السلام بزرگ ہے، اللہ کے نبی ہیں، بیٹا بھی نبی ہے، لیکن عمر تو چھوٹی ہے ابھی، لیکن صرف بات یہ ہے کہ کیا کبریائی بڑائی کی بات ہے۔ اگر تو بڑا جانا ہے اپنی خواہش کو، اگر پریفر کرنا ہے اپنے پیار کو، اپنی اولاد سے محبت کو، اس ریلیشن کو، پھر تو اللہ کے سامنے عذر پیش کیا جا سکتا ہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ بیٹے تو اس سے پہلے کبھی کسی نے ذبح نہیں کیے، بہت پیارا ہے، دیا بھی تو نے بڑھاپے میں ہے، تو یا اللہ تو معافی عطا فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام یقیناً درخواست کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی درخواست کو کبھی رد نہ فرماتا، لیکن جب کبریائی ہے، جب رب کو بڑا مانا ہے، جب اندر سے مانا کہ وہ بڑا ہے، صرف جانا نہیں، صرف کہا نہیں، بڑا لگا ہے، جب اس کو ان کو لگا ہے تو پھر بیٹے کے گلے پر چھری چلانا مشکل نہیں لگی، اور بیٹے کو ذبح ہونا بھی مشکل نہیں لگا، اس لیے کہ دل سے رب کو بڑا مانا تھا کہ وہ جو سب سے بڑا ہے اس کا حکم ہے، اور اس کے حکم کو بھی بطور مجبوری نہیں، ایک ہوتا ہے ڈنڈے کے زور میں ماننا، اور ایک ہوتا ہے محبت کے ساتھ ماننا۔ ان دونوں باپ بیٹے نے جن کو رب دل سے بڑا لگتا ہے، ان کو رب کی باتیں، رب کے احکام بوجھ نہیں لگتے، بلکہ وہ خوش نصیبی سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے مالک نے مجھے اس کام کے لیے حکم دیا ہے، اتنے بڑے مالک نے مجھے اس کام کے لیے حکم دیا ہے۔ وَكَا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، قرآن کہتا ہے جب دونوں نے سر جھکا لیا، یعنی اسلمہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حقیقتاً سر جھکا لیا، فلما اسلمہ دونوں نے اندر سے مان لیا کہ وہ اکبر ہے، اس کا حکم ماننا ہی کامیابی ہے، اور یہی بڑائی ہے، یہی تو رب کی کبریائی ہے۔ اگر کرنی اپنی باتیں ہیں اور نعرے رب کے مارنے تو یہ کون سی بڑائی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقام و مرتبہ بھی دیکھیے، مقام و مرتبہ بھی دیکھیے، فرمایا جب دونوں نے ایسے کر لیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، رب کی رحمت کو جوش آیا کہ ابراہیم ایسے بھی بندگی کا اظہار ہوتا ہے کہ بیٹے کے گلے پر بھی چھری چلائی جا سکتی ہے، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے یقیناً اپنی خواب کو سچا کر دکھایا ہے، تو نے اپنے خواب کو، ابراہیم علیہ السلام کو تو رب کا خواب اتنا درجہ دلوا گیا، مجھے اور آپ کو جانتے ہوئے رب کے احکام میں کیا رب لگتا ہے، نظر آتا ہے، کبریائی کا اثر ہوتا ہے ہمارے دلوں کے اوپر، یہی فرق ہے۔ اسی وجہ سے آج میری اور آپ کی سنی نہیں جاتی، کیونکہ ہم زبانی طور پر کہتے تو ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن کرتے تو ہم وہ ہیں جو ہمیں اچھا لگتا ہے، چھوڑتے ہم وہ ہیں جو ہمیں برا لگتا ہے،
کبھی رب کو اچھا لگتا ہوا ہم کریں اور رب کو برا لگتا ہوا ہم چھوڑ دیں تو پھر اللہ کہتا ہے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم پھر میں نے آپ کو ساری کائنات کے لوگوں کا امام بنا دیا۔ پھر رحمت خدا برستی ہے تب جب بندہ دل سے رب کو بڑا مانتا ہے، اور یہ خود سے مانا نہیں جاتا، یہ کسی ایسے ماننے والے کے پاس بیٹھنے سے مانا جاتا ہے جس نے خود مانا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے صدیق اکبر نے رب کو بڑا مانا نا، کیسا بڑا مانا؟ معبود گود میں آرام کر رہے ہیں، سام ڈس رہا ہے، رب کا محبوب ہے، اتنی بڑی ذات کا اتنا بڑا محبوب ہے، جان کی پرواہ نہیں کی، دسوا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی جتنا بڑا مانا رب نے فرمایا کائنات میں نبیوں کے بعد تیرے سے بڑا اور کوئی نہیں، یہ وہ مالک کو رکھتا نہیں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اتنا تگڑا بندہ ہے کفر کے اندر، لیکن جب محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں پڑ گئیں، اتنا بڑا ہو گیا اسلام میں، رب کو اس کی باتیں اتنی اچھی لگنا شروع ہو گئی، رب کہتا ہے بولتا عمر ہے، یعنی بات جو سیدنا فاروق اعظم کے منہ سے نکلتی اللہ تعالیٰ وہی بنا کے نازل فرما دیتا ہے۔ اس لیے کسی ماننے والے کے پاس بیٹھنے سے رب کو بڑا ماننا آ جاتا ہے، اور جب تک رب بڑا لگتا نہیں، زبانی اللہ اکبر کہنے سے جو اس نے چیزیں لازم کی ہیں وہ تو ہو جائیں گی، لیکن جب تک دل سے بڑا لگے گا نہیں تو اس دل پر، اس بندے پر رب کی بندگی کا رنگ چڑھے گا نہیں۔ جب تک یہ بندہ نہیں بنتا اس وقت تک یہ اپنے پیدائش کے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتا کہ رب نے اس کو یہاں بزنس کرنے کے لیے، شادی بیاہ کرنے کے لیے، یہاں پر حکومتیں کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ لوگ انسانی معاشرہ ایسے ہی چلتا ہے، لیکن اصل مقصد اس کا یہ ہے کہ رب کا بندہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ حقیقت بندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت عطا فرمائے۔